اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية فيما لا يعلمون فإن ما لا يعلم من التكليف مطلقا كان في الشبهة الحكمية والموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا الآخر۔ جو آج کی ہماری گفتگو ہے وہ حدیث رفع کے متعلق ہے نا۔ ہماری بحث چل رہی تھی کہ ادلہ ارباز جو ہے وہ مطلب دلالت کرتی ہے برات کے اوپر، ہے نا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے قرآن مجید سے ایک آیہ کریمہ کو پیش کیا اور اس پر مناقشہ، نتیجہ کلام کہ اس کو قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنت، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ سب سے پہلی جو حدیث سے استدلال کیا ہے برات کے اوپر وہ حدیث رفع ہے۔ کیا نبی نے فرمایا رفع عن امتی ما لا یعلم، تو یہ چاہے شبہ حکمیہ ہو یا شبہ موضوعیہ، ہے نا۔ ہم چونکہ جو واجب شبہ تحریمیہ میں حرمت اور شبہ اس میں وجوبیہ میں وجوب، چونکہ ہم اس سے معلوم نہیں ہے اور نبی فرماتے ہیں کہ جس بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں اس کا حکم جو ہے مرفوع ہے، لہٰذا یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہ چیز جو ہے کیا ہے مرفوع ہے، یعنی مان لیجیے فرض کر لیجیے کہ تدخین یہ ہمارے لیے حرام ہے یا نہیں ہے، تو آپ کہا کہ وہ مرفوع ہے لہٰذا آپ چاہیں تو اس کو پی سکتے ہیں، احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، یعنی برات جاری کر سکتے ہیں، بات انشاءاللہ۔ تو اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اب چونکہ بات جو ہے وہ رفع عن امتی ما لا یعلمون اس حدیث کے متعلق آئی، تو اس پہ ایک بحث چھڑی مصنف نے، وہ یہ کہ یہ جو رفع عن امتی ما لا یعلمون میں مائے موصولہ ہے، ٹھیک ہے، رفع عن امتی ما لا یعلمون یعنی الذی لا یعلمون، تو یہ کہہ رہے کہ اس مائے موصولہ سے کیا مراد ہے، چونکہ اختلاف ہے شیخ آخوند صاحب کفایہ میں اور شیخ اعظم انصاری میں، ٹھیک ہے، تھوڑا غور کیجیے گا، مطلب بہت دقیق ہے۔ کیا مراد ہے مائے موصولہ سے؟ تو جہاں تک مصنف کی بات ہے تو مصنف نے کہا کہ میری نظر میں یہاں پر مائے موصولہ سے مراد یعنی حکم ہے، ٹھیک ہے، مطلقاً۔ اب حکم مطلقاً یعنی کیا مطلب؟ چاہے وہ حکم شبہ حکمیہ میں ہو یا شبہ موضوعیہ میں، بات واضح انشاءاللہ۔ ہاں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ ہر وہ چیز کے جس کا علم نہیں ہے خداوند عالم نے اس کے حکم کو کیا کیا ہے، اٹھا لیا ہے، واضح انشاءاللہ۔ ہاں، اب وہ چاہے شبہ موضوعیہ ہو یا شبہ کیا ہے، حکمیہ ہو، واضح۔ مصنف نے بہت صاف سی بات کہی۔ اچھا، جب یہ کہا کہ حکم مراد ہے تو مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ الجملہ علی اصلہ ہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کسی طرح کے کوئی تقدیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ان کی بھی دلیل سن لیجیے، دلیل انہوں نے دی ہے، یوں ہی بات کہی کہ اس لیے کہ اختلاف ہے۔ مصنف نے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ چونکہ حکم کا جو تعلق ہے یہ خداوند عالم سے ہے، تو جس طریقے سے خداوند عالم کسی چیز کے حکم کو شرعاً وضع کر سکتا ہے اس طریقے سے اس کو اٹھا بھی سکتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ جس چیز کو شارع وضع نہیں کر سکتا اس کو اٹھا نہیں سکتا، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی حکم ایسا ہے کہ جس کو شارع وضع کر سکتا ہے تو اس کو اٹھا بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کہا یہاں پر رفع عن امتی ما لا یعلمون، سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہیڈنگ بھی لگائی انہوں نے، المراد من الموصول فی ما لا یعلمون، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ ما لا یعلمون جو ہے حدیث میں، اس میں ما سے کیا مراد ہے؟ اختلاف ہے صاحب کفایہ اور شیخ اعظم میں۔ صاحب کفایہ نے کیا کہا کہ یہاں پر مائے موصولہ سے مراد حکم ہے مطلقاً، چاہے یہ حکم شبہ موضوعیہ میں ہو یا شبہ کیا ہے تحریم اس میں حکمیہ میں، بات واضح انشاءاللہ۔ آئیے ان کی دلیل بھی یاد رکھیے گا ذہن میں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حکم جو ہے وہ یہ اس کا وضع کرنا یہ شارع کے ہاتھ میں ہے، تو جب شارع حکم کو وضع کر سکتا ہے تو اس کو یہ اٹھا بھی سکتا ہے، چنانچہ اصل عدم تقدیر ہے، لہٰذا ہمیں کسی طرح کے کوئی یہاں پر تقدیر کی ضرورت نہیں ہے، بات واضح انشاءاللہ۔ یہ پوری بات مصنف کی۔ ہاں، یعنی مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بات جب ہم نے کہی ہے تو اس میں ہم نے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی، یہی اختلاف ہے۔ ہاں، صاحب کفایہ کہتے کہ نہیں، اور صاحب شیخ اعظم کہتے نہیں، یہاں پر ایک چیز مخفی ہے، بات انشاءاللہ۔ بس یہ اصل عدم تقدیر ہے۔ انہوں نے شیخ اعظم نے اس سے اختلاف کیا ہے، حالانکہ ان کا دور جو ہے وہ مطلب شیخ اعظم پہلے ان کے استاد ہیں، مگر ان کا نظریہ ذرا سے اس حوالے سے الگ ہے۔ ہم نے ان کو نظریہ پہلے مقدم کر دیا چونکہ مصنف نے یہی اسٹارٹ ہی اس طریقے سے کیا، ہم مصنف کی بات پڑھ رہے ہیں تو یہ ذہن میں رہے۔ اب آئیے شیخ اعظم انصاری، اب یہ مدد دے گی، جب یہ ہم واضح ہو گیا اب ان کی بات سمجھنے میں مدد آئے گی بہت۔ شیخ اعظم انصاری کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سنیے گا، رفع عن امتی ما لا یعلمون میں مائے موصولہ سے مراد کیا ہے؟ حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے،
بلکہ یہاں پر فعل مراد ہے. واضح انشاءاللہ. اچھا صرف فعل مراد ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی صاحب شیخ اعظم انصاری کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر رفع عن امتی ما لا یعلمون کا تعلق حکم سے نہیں، یعنی شبہ حکمیہ میں ہماری گفتگو نہیں ہے، بلکہ ہماری گفتگو فقط اور فقط مخصوص ہے کس سے؟ شبہ موضوعیہ سے. ٹھیک ہے. اچھا دلیل آپ کی، حضور دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ اس حدیث کا سیاق و سباق ہے. ٹھیک ہے. کہا کیا دلیل؟ آپ اس حدیث کو پڑھیے تو اس سے پہلے رفع عن امتی مستکرہ علیہ، رفع عن امتی مضطر علیہ. تو یہ آپ سنیے شیخ اعظم کیا کہتے ہیں صاحب کفایہ سے کہ آپ یہ بتائیے، صاحب کفایہ جو بھی اس نظریے کا قائل ہے، یہ بتائیے رفع عن امتی مضطر علیہ، رفع عن امتی مستکرہ علیہ، کیا اس میں حکم مراد ہے یا اس میں فعل مراد ہے؟ تو سب بالاتفاق کہیں گے کہ یہاں پر مراد جو ہے کیا ہے؟ فعل ہے، حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فعل تو لا محالہ یہاں پر موجود ہے. سنیے گا، سب کہتے ہیں یہاں پر کیا ہے؟ فعل موجود ہے، فعل مراد ہے. یہاں پر کیا ہے؟ بات جو ہے کیا یہاں پر شبہ موضوعیہ کوئی شبہ حکمیہ کی نہیں ہو رہی ہے. بات بات انشاءاللہ. اب آئیے، اب جب یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر فقط جو کیا ہے اچھا ایسا کیوں ہے؟ یعنی رفع عن امتی ما لا یعلمون میں کہ رفع عن امتی ما لا یعلمون میں بھی جو ہے وہ فعل اس لیے مراد ہے کہ چونکہ اس سے پہلے مستکرہ اور مستر علیہ میں جو کیا ہے وہ فعل مراد ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی وہی ہے سیاق کو دیکھتے ہوئے. اور سنیے گا تو ابھی ان کی دلیل اور ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اور کہہ رہے کہ جب بات شبہ موضوعیہ کی ہو رہی ہے، یعنی یہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ حدیث فقط بیان کر رہی ہے کس کو؟ شبہ موضوعیہ کو. تو کہ جب اس سے پہلے مضطر علیہ اور مستکر علیہ میں فقط شبہ موضوعیہ کی گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے یہ ما لا یعلمون ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ما لا یعلمون میں بھی گفتگو فقط فعل سے ہو رہی ہے، حکم کے متعلق نہیں، یعنی فقط شبہ موضوعیہ شبہ حکمیہ نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ شیخ اعظم انصاری نے. بات انشاءاللہ. اب آئیے شیخ اعظم انصاری پہ اشکال یعنی کہ حضور اگر آپ یہاں پر فعل مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا شبہ موضوعیہ مراد لے رہے ہیں، تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ فعل جو ہے وہ مرفوع نہیں ہے. فعل جو ہے وہ مرفوع نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے کیا ہے، انسان کو جس چیز کے اوپر جو کیا ہے اکراہ کیا گیا ہے وہ خود ہی کیا ہے اٹھ جائے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ خارج میں آج بھی لوگوں پہ زبردستی کی جاتی ہے، پکڑ کے کوئی جو کیا ہے مثلا روزے کی حالت میں کسی کو کیا ہے وہ مطلب پانی پلا دے رہا ہے نا. کوئی جو حالت اضطرار میں بیچارہ اس کو جو ہے قید وغیرہ کر دیا انسان، تو یہ حالت اضطرار میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے مثلا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سنیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے فعل مراد ہے، اور فعل تو رفع نہیں ہو سکتا. بات انشاءاللہ. تو شیخ اعظم انصاری نے کہا ہے کہ سنیے گا، شیخ اعظم انصاری نے کہا کہ ہم یہاں پر دلالت اقتضاء کے تحت، دلالت اقتضاء کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا پہلے. دلالت الاقتضاء کہتے ہیں کہ جملے میں کسی ایسی چیز کا مخفی ہونا، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ چیز مخفی نہ ہو، اگر وہ چیز پوشیدہ نہ رہے تو جملہ تمام ہی نہ ہو سکے، جملہ صحیح نہ ہو. ہاں، کلام کا صحیح ہونا، کلام کا درست ہونا یہ موقوف ہو کسی ایسی چیز کے اوپر کہ جس کا پوشیدہ رہنا ضروری ہے. اگر اس کو نہ کریں تو کیا ہے وہ کلام ہی درست نہیں ہو سکتا. تو کہہ رہے دلالت الاقتضاء کے باب سے یہاں پر سنیے گا، یہ رفع عن امتی مستر یا مستکرہ میں یہاں پر کیا ہے مؤاخذہ کو ہم کیا کریں گے؟ پوشیدہ رکھیں گے. یعنی آج بھی امت اسلامیہ میں کیا ہے مطلب اکراہ موجود ہے، اضطرار موجود ہے، تو یہ افعال نہیں اٹھ رہے ہیں مگر اس کا مؤاخذہ اٹھ گیا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اگر کوئی حالت اکراہ میں، ٹھیک ہے، حالت اکراہ میں اگر کوئی حالت روزہ مثلا پانی پی لے رہا ہے واضح، تو اس کا مؤاخذہ نہیں، یعنی کیا مطلب اس کو قیامت میں چل کے عذاب نہیں ہوگا. تو یہاں پر کیا آپ نے کیا مقدر کیا جملے میں؟ مؤاخذے کو. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے فعل موجود ہے لیکن اکراہ کی صورت میں، اضطرار کی صورت میں کیا ہے اس کا جو کیا ہے مؤاخذہ یا اثر مناسب یہ سب چیزیں اٹھ گئی ہیں. بات واضح انشاءاللہ. یہ کس نے کہا؟ شیخ اعظم انصاری نے. تو اس کا سب سے پہلا رد تو مصنف نے یہ کہا کہ بھائی یہ دیکھیے کہ ہم جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر مراد کیا ہے، ہم حکم لیتے ہیں مطلقاً، چاہے وہ شبہ حکمیہ ہے شبہ موضوعیہ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سیاق و سباق ہمارے یہاں دلیل نہیں ہو سکتی، چونکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ سیاق و سباق اگر معیار ہوتا تو ہم نے دیکھا قرآن مجید میں. آپ آئے تطہیر کو کہاں لے کے جائیے گا؟ اس کے سیاق میں کیا ہے؟ نبی اکرم کی
ازواج کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، پھر تو اہل سنت جو صحیح کہتے ہیں، تو سیاق و سباق ہمارے یہاں دلیل نہیں ہے. ہم پھر بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے کہ مستر علیہ اور مستقرہ میں کیا ہے، فعل مراد ہے، لیکن پھر بھی ما لا یعلمون میں حکم مراد ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صاحب کفایہ. اب آئیے، اب لو تنزلنا کی منزل پہ ایک گفتگو کی. کس نے؟ صاحب کفایہ نے. کہا کہ چلیے اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں، اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ما لا یعلمون میں تو ہم قبول نہیں کرتے، ما لا یعلمون میں ہم قبول نہیں کریں گے، لیکن اس کے علاوہ اس میں ہم قبول کرتے ہیں. کس میں؟ مستقر و مسترو میں یہاں پر فعل مراد ہے. ٹھیک ہے، تو پھر بھی سنیے گا، پھر بھی شیخ اعظم سے مناقشہ کیا. کہا کہ آپ نے کیا کہا کہ یہاں پر ہم کیا تقدیر کریں گے؟ آپ نے کہا مواخذہ، دلالت القضاء کے باب سے. ہم کہہ رہے کہ نہیں، یہاں پر کیا ہے، یہاں پر جو ہے وہ دو احتمال ہے، بلکہ تین کہہ لیجئے آپ، تین احتمال ہے. یا تو یہاں پر جو چیز مقدر ہے، ٹھیک ہے، مواخذہ، جیسا کہ آپ نے کہا، شیخ اعظم انصاری نے کہا کہ مواخذہ ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیشہ مواخذہ مقدر نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی کیا ہے، مواخذہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی جو ہے کیا ہے، اثر ظاہر ہو سکتا ہے، اثر مناسب. یعنی کیا مطلب؟ یعنی دیکھیے، کوئی چیز جو کہ حالت اکرام ہے، اس کی کیا ہے، کئی چیزیں جو کیا اس سے اٹھتی ہیں، لیکن ان اثر مناسب کیا ہے، جو سب سے زیادہ قریب تر ہے وہ ہے. مثلا کیا ہے، جیسے طلاق ہوا تو طلاق کے بہت سی چیزیں ہیں کہ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو ان میں کیا ہے، مثلا شوہر کے اوپر نان و نفقہ واجب پھر نہیں ہوتا ہے نا، بیوی کے اوپر شوہر کی اطاعت پھر واجب، یہ ساری چیزیں اٹھ جاتی ہیں. لیکن ان میں جو سب سے اظہر چیز ہے، ابرز چیز ہے، وہ کیا، وہ بینونہ، کہ آپس میں ایک دوسرے میں کیا ہے، جدائی ہو جاتی ہے. بات انشاءاللہ. لیکن یہی اگر کہا جائے کہ اگر کسی پہ زبردستی طلاق کا صیغہ پڑھ دیا گیا تو کیا کہا کہ رفع انمتی مستقبل، تو یہاں پر کیا چیز ہے، یعنی بینونہ نہیں ہوگا. تو دیکھیے، تو صاحب کفایہ کو یہی اعتراض ہے شیخ اعظم سے. کہا کہ آپ ہمیشہ مواخذے کو نہیں کر سکتے مقدر، بلکہ مواخذہ بھی ہو سکتا ہے، اثر مناسب بھی ہو سکتا ہے، اور جمیع آثار بھی ہو سکتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اکراہ کی صورت میں یا استرار کی صورت میں اگر 3-4 چیزیں ہیں، یا جتنے بھی اثرات ہوں گے، مترتب ہوں گے، ہم کہنے کہ وہ تمام کے تمام اثرات جو کیا ہیں وہ اٹھ جائیں گے. بات انشاءاللہ. اور مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نظریے کے مطابق صاحب کہا، ہمارے نظریے کے مطابق کہ جمیع آثار والی بات جو زیادہ مناسب ہے. ہاں، جمیع آثار، آپ صرف مواخذہ مت کہیے، ٹھیک ہے، جمیع آثار اٹھ جاتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس کے لیے ہمارے پاس جو کیا ہے، 2 دلیل ہے. ایک دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ جو رفع انمتی، سنیے گا، اب نئی بات میں سمجھ میں آئے تو بتائیے گا، دہرا دیں گے. انہوں نے کہا ہمارے پاس 2 دلیل ہے کہ حضور آپ کا فقط تقدیر مواخذہ کا ماننا یہ درست نہیں ہے. ہمارے پاس 2 دلیل ہے کہ یہاں پر جو مقدر ہے وہ کیا ہے، وہ جمیع آثار ہے. ٹھیک ہے، یعنی جمیع آثار اٹھ جائیں گے رفع انمتی میں. تو سنیے گا، یہ جو ہمارے پاس 2 دلیل ہیں. پہلی چیز تو کیا ہے، پہلی چیز یہ بتائیے کہ یہ حدیث رفع یا آپ منت مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے کے اوپر احسان ہے، ورنہ وہ چاہتا تو کیا کہتا کہ نہیں، تمہارے اوپر واجب ہے کہ حتیٰ کہ تم شبہات کے مورد میں بھی میری مخالفت نہ کرو، چنانچہ احتیاط کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، احتیاط، ابھی سے پہلے پڑھ چکے ہیں، احتیاط کا مورد ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے احتیاط کو اٹھا لیا. تو یہ منت احسان ہے. بات انشاءاللہ. تو احسان کیا ہے؟ احسان صرف یہ نہیں ہے کہ مواخذہ کو اٹھا لے، بلکہ احسان تو چونکہ اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے باب میں ہے نا، کہ جس سے بڑا کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے، تو اس کے احسان کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام اثرات کو کیا کرے، اٹھا لے. چونکہ اور حدیث رفع جو کیا ہے، منت کے اوپر دلالت کرتی ہے. ایک بات. دوسری دلیل کیا ہے کہ ہم نے حدیث میں دیکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے کیا کیا ہے، امام علیہ السلام نے اس حدیث رفع سے تمام آثار کے اٹھنے کے اوپر استدلال کیا ہے. آج انشاءاللہ جی. چنانچہ محاسن برقی میں ایک روایت ہے، اس روایت کو سنیے گا. یعنی دلیل دے رہے ہیں کہ جمیع آثار مراد ہے. محاسن برقی میں ایک روایت ہے کہ جس میں ایک شخص آتا ہے مولا امام رضا علیہ السلام سے غالباً، اور سوال کرتا ہے کہ حضور، ایک شخص نے اکراہ کی صورت میں اس پر زبردستی کی گئی کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. سنیے گا، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تمہارے پاس جو مال ہے وہ سب کا سب صدقہ کر دو، ٹھیک ہے، ہاں، اور تم اپنے غلام کو آزاد کر دو. 3 چیزیں، بیوی ہے اس کو آزاد، اس کو طلاق، غلام ہے اس کو آزاد کر دو، اور جو مال ہے اس کو رائے خدا میں صدقہ کر دو. زبردستی اس سے یہ کام کرایا گیا. تو مولا یہ بتائیے، کیا بیوی مطلقہ ہو جائے گی؟ کیا اس کا غلام آزاد ہو جائے گا؟ کیا اس کا مال جو ہے وہ راہ خدا میں صدقہ ہو جائے گا؟
امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بلکہ پیغمبر نے فرمایا ہے رفع عن امتی مستکرہ علیہ، تو نہ اس کا غلام آزاد ہوگا، نہ اس کی بیوی جو ہے مطلقہ ہوگی، اور نہ ہی جو کیا ہے اس کا مال صدقہ کہلائے گا، بلکہ جتنے بھی اثرات ہیں اس زبردستی کہے ہوئے صیغے کے، وہ سب کے سب جو کیا ہیں مترتب نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ شیخ اعظم آپ جو ہے وہ تقدیر کے طور پر من باب دلالت الاقتضاء فقط مواخذہ کو مقدر مان رہے ہیں، تو کہہ رہے اگر ہم مان بھی لیں کہ مالا یعلمون کے علاوہ مستکرہ اور مضطر علیہ میں کیا ہے وہ ایک چیز مقدر ماننی ہے، تو کیوں آپ بضد ہیں کہ مقدر فقط مواخذہ ہے؟ بلکہ مقدر مواخذہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے اثر مناسب، اثر ظاہر بھی ہو سکتی ہے، یا جیسا کہ جس چیز کی تائید ہوتی ہے روایت وغیرہ سے وہ یہ ہے کہ جمیع الاثار اٹھ جاتے ہیں، لہٰذا آپ یہ نہ کہیے کہ فقط مواخذہ جو کیا ہے اٹھ جاتا ہے۔ بات واضح انشاءاللہ؟ اس کو تطبیق کر لیں اور کر لیں، ہاں اس کو تطبیق کر لیتے ہیں، سنیے دیکھیے گا جو بات ہم نے پڑھی ہے وہ ہے کہ نہیں، تھوڑا سا عبارت کم ہے مطلب زیادہ ہے۔ ثم لا یخفی عدم الحاجت الى تقدیر المؤاخذہ ولا غیرها من الآثار الشرعیہ فیما لا یعلمون۔ دیکھیے انہوں نے باقاعدہ اصلاً شیخ اعظم انصاری کی بات کو ٹچ ہی نہیں کیا، بس اشارہ کر دیا، ٹھیک ہے، کہ آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ مؤاخذے کو یعنی لفظ مؤاخذہ کو مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں پر؟ مؤاخذے کو، ولا غیرہا، ولا غیر المؤاخذہ، اور مؤاخذے کے علاوہ جو اور ہیں، یعنی کیا، جیسا کہ اثر ظاہر ہو یا جمیع آثار، ان سب کو جو کیا ہے ماننے کی، تقدیر ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، فی ما لا یعلمون، کس میں؟ ما لا یعلمون میں، بات انشاءاللہ۔ فإن ما لا يعلم من التکلیف مطلقا کانا فی الشبہۃ الحکمیہ والموضوعیہ بنفسہ قابل للرفع والوضع شرعا۔ اپنی دلیل دے رہے ہیں کہ ہم کیوں ما لا یعلمون میں، سنیے گا، ہم کیوں ما لا یعلمون میں عدم تقدیر کے قائل ہیں کہ آپ کچھ نہیں تقدیر مانیے، وہ اس لیے کہ یہ جو ما لا یعلم من تکلیف ہے نا، یہ کہہ رہے کہ مطلقاً ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی حکم کو اٹھا لیا گیا ہے، ہاں، چاہے یہ شبہ حکمیہ میں ہو یا شبہ موضوعیہ میں، یہیں پہ اختلاف ہے۔ وہ شیخ اعظم کہتے ہیں فقط یہ شبہ موضوعیہ سے ہے، اچھا ٹھیک ہے، کان عفن فإن ما لا يعلم من التکلیف مطلقا، ٹھیک ہے، بنفس ہی قابل للرفع والوضع شرعا، کہ کیا ہے یہ بے نفس نفیس ہے نا، یہ قابل وضع بھی ہے اور قابل رفع بھی ہے، یعنی خدا بند عالم چاہے تو حکم کو وضع بھی کرتا ہے، اور جب حکم کو وضع کرتا ہے تو حکم کو اٹھا بھی سکتا ہے، بتا دیں انشاءاللہ جی۔ لہذا آپ کو یہاں پر کوئی تقدیر ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے واو وصلیہ، وَإِن كَانَ فِي غَيْرِهِ، جو کہ حدیث رفع میں کیا ہے 9 چیزیں ہیں، تو جہاں تک ما لا یعلمون کی بات ہے تو دیکھیے گا ما لا یعلمون میں آپ کسی چیز کو مقدر نہ مانیے، بلکہ یہاں پر ما سے مراد حکم کو اٹھا لیا گیا ہے، جی، مطلق حکم، حکمیہ اور موضوعیہ۔ ہاں رہی بات یہ وَإِن كَانَ فِي غَيْرِهِ، فی غیر ما لا یعلمون، یعنی کون سے؟ مستکرہ اور مضطر، وَإِن كَانَ فِي غَيْرِهِ لَا بُدَّ مِن تَقْدِيرِ الْآثَار، وہاں پر ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں آپ کے ساتھ کہ وہاں پر آپ کو آثار کو مقدر ماننا ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں کیوں؟ اچھا کیوں شیخ صاحب کفایہ بھی مان رہے ہیں اس بات کو؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں باقاعدہ طور پر آج بھی اکراہ ہے کہ نہیں ہے؟ اکراہ ہے، آج بھی اضطرار ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ صبح اٹھے پانی نہیں آ رہا ہے نا، اور پورا تلاش کر لیا نہیں ہے، آج بھی کیا ہے یہ انسان مجبور ہوتا ہے، اور حالت مجبوری میں کیا ہے وضو کی جگہ تیمم، غسل کی جگہ تیمم کرتا ہے، چیزیں ہیں۔ وَإِن كَانَ فِي غَيْرِ مَا لَا يَعْلَمُونَ لَا بُدَّ مِن تَقْدِيرِ الْآثَار، وہاں پر کیا ہے آپ کو آثار کو مقدر ماننا ہے۔ اب یہاں پر آثار سے مراد کیا ہے؟ یعنی غیر ہی سے مراد کیا ہے؟ یعنی فی غیر مستر اور اس میں مستقرو میں، اچھا من تقدیر آثار۔ اب آثار سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ آپ اثر مناسب بھی لے سکتے ہیں اور جمیع آثار بھی لے سکتے ہیں اور مؤاخذہ بھی لے سکتے ہیں، یعنی مقدر کی یہ 3 صورتیں ہیں، گرچہ ان میں سے ایک کو اختیار کیا کس نے؟ شیخ اعظم انصاری نے۔ اب المجاز فی اسناد رفع الیہ، یا پھر یہ کہا جائے کہ نہیں اصلا یہاں پر کیا ہے، یہاں پر کوئی چیز مقدر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ یہ مجاز فی الاسناد ہے، ٹھیک ہے۔ مجاز فی الاسناد میں کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی نسبت جو ہے کیا ہے مجازن دی جاتی ہے کسی چیز کے اوپر، جیسے کیا ہے، جیسے جرل میزابو،
حالانکہ میزاب نہیں جاری ہوتا، میزاب کے اندر پانی جاری ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے، یہاں پر بھی وہی بات ہے کیا کہ اس رفع کی نسبت دی گئی ہے کس کی طرف، فعل کی طرف، حالانکہ فعل جو کیا ہے وہ رفع نہیں ہوتا. ہاں احسن تو بتا دو انشاءاللہ. یہاں پہ او المجاز فی اسناد رفع الیہ فانه ليس مصدر و مستقر الاخر اتصا بمرفوع، اس لیے کہ یہ ہم بات جانتے ہیں جیسا کہ جر المیزاب میں ہم جانتے ہیں کہ میزاب جاری نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر پانی جاری ہوتا. تو یہاں پر وہی بات ہے کیا، یہاں پر وہی بات ہے کہ یا پھر وسأل القریہ میں مراد کیا ہے، وسأل اہل القریہ ہے بات انشاءاللہ. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے بات انشاءاللہ. اب آئیے نعم لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون مشتبه حاله ولم يعلم عنوانه لكان احد الامرين مما لا بد منه ايضا. استدراک کر رہے ہیں مصنف، کہہ رہے کہ دیکھیے اب تک تو بات یہ تھی کہ جب ہم نے کہا ما لا يعلمون سے مراد حکم ہے نا، اب حکم یعنی شبہ موضوعیہ اور شبہ حکمیہ دونوں کو شامل تھا. لیکن اگر ہم آپ کے ساتھ اس بات کے قائل ہو گئے یہاں پر موصول سے مراد جو ما لا یعلمون میں وہ کیا ہے، فقط شبہ موضوعیہ ہے، ٹھیک ہے، اولا تو ہم نے تسلیم نہیں کیا، لیکن اگر ہم تسلیم کر بھی لیں تو اے شیخ اعظم انصاری آپ فقط مواخذے کو یہاں پر کیا کیجئے، مقدر نہ کیجئے. دیکھیں نعم لو کان المراد من الموصول فی ما لا یعلمون، اگر ما لا یعلمون میں اولا تو ہم نہیں مانتے کہ یہاں پر کیا ہے کوئی چیز مقدر ہے، لیکن اگر ہم مان بھی لیں مستقرہ اور مسترہ کی طرح ما لا یعلمون میں بھی کوئی چیز مقدر ہے، ٹھیک ہے. مشتبہ حالہ ولم یعلم، یہ کیا ہے، مشتبہ حالہ ولم یعلم عنوانہ، یہ کیا مطلب، یعنی فعل شبہ موضوعیہ. اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہاں پر بھی شبہ موضوعیہ ہے فقط، شبہ حکمیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لکان احد الامرین مما لا بد منہ ایضا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہوگا، یہاں پر بھی وہ جو اوپر کا دو امر تھا کیا، من تقدیر الاثار اول مجاز فی الاسناد، ان دونوں میں سے کسی ایک کو یہاں پر بھی مقدر ماننا ہوگا. بتا دو انشاءاللہ اس کے ہم کیا ہے قائل ہوں گے، ٹھیک ہے. ثم لا وجہ یہ بات واضح ہوگی انشاءاللہ. اچھا اب آئیے ثم لا وجہ لتقدیر خصوص المؤاخذہ. اب آئیے اب یہاں سے ان کی طرف کہ شیخ اعظم انصاری نے کیا کیا، اولاً تو یہ کہا کہ ما لا یعلمون سے مراد فقط شبہ موضوعیہ ہے، ٹھیک ہے، چلیے مان لیا. شبہ موضوعیہ میں اچھا کیا دلیل دی، کہ جس طریقے سے مستقرہ اور مسترہ میں شبہ موضوعیہ ہے، کہ یہاں پر بھی شبہ موضوعیہ ہے، چلیے مان لیا. اچھا تو پھر آپ یہاں پر فعل تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہے شبہ موضوعیہ یعنی فعل میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقرا اب بھی موجود ہے، پھر آپ کیسے کریں وہ اس کو رفع کر لیا گیا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہاں پر کیا ہے، دلالت اقتضاء کے باب سے ایک چیز مقدر ہے. تو کہا کیا مقدر ہے، کہا کہ مؤاخذہ مقدر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہل کی صورت میں مؤاخذہ رفع کر لیا گیا، اقرا کی صورت میں مؤاخذے کو رفع کر لیا گیا. کہہ رہے اب اسی پر اشکال ہے، کہہ رہے کہ پھر بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ فقط مؤاخذے کو ہی کیا کیجئے، مقدر مانیے، بلکہ یہاں پر جمیع آثار کو مقدر ماننا زیادہ بہتر ہے. سنی ثم لا وجہ لتقدیر خصوص المؤاخذہ، جیسا کہ شیخ کما ذهب الیہ شیخ الاعظم، اس کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. بعد سنیے کیوں، بعد وضوح ان المقدر فی غیر واحد، ان مقدر فی غیر واحد غیرها، ٹھیک ہے، جبکہ یہ بات جو کیا ہے یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ اس کے علاوہ میں یعنی ما لا یعلمون کے علاوہ میں کیا ہے، جو چیز مقدر ہے وہ فقط مؤاخذہ نہیں ہے بلکہ مؤاخذے کے علاوہ چیزیں ہیں. تو جب اگر آپ قیاس ہی کر رہے ہیں ما لا یعلمون کو دوسرے کے اوپر، تو جس طریقے سے دوسروں میں مؤاخذے کے علاوہ چیزیں مقدر ہیں، یہاں پر بھی آپ اسی کو ہی مانیے، ہے نا. فلا محیص ان یکون المقدر هو الاثر الظاہر فی کل منها، تو یہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یا تو آپ یہ کہیے کہ یہاں پر اثر ظاہر مقدر ہے، یعنی ایک چیز کے کئی چیزیں، جیسا کہ ہم نے کہا طلاق جب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حالت اکرام میں ہی اگر طلاق ہے تو طلاق کے کئی اثرات ہیں، لیکن ان میں جو سب سے اثر ظاہر کیا ہے، بینونہ، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، مثلا کیا ہے، اس کو وہ اٹھے گا نہیں، یعنی آپس میں نہیں طلاق، دو میاں بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، بس انشاءاللہ. تو اثر ظاہر ہے، اثر مناسب جو سب سے ابرز مصداق ہے. اور تمام آثارها، یا پھر یہ کہ جمیع آثار مراد دے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، التی تقتضی المنت رفعها، کہ یہ آثارها التی تقتضی المنت، جس کا منت جس بات کا تقاضا کرتی ہے، احسان جس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خدا کے باب سے، چونکہ اٹھانے والا یہاں خدا ہے، تو خدا بند عالم اگر اپنے بندے مجبور بندے سے کوئی چیز اٹھائے گا تو یہ نہیں کہ فقط ایک چیز کو، بلکہ اس کے تو احسان یہ ہے کہ وہ سب کی سب چیزوں کو کیا ہے، معاف کر دے گا. اب انشاءاللہ تمام چیزیں جمیع اثار اٹھا لے گا. کما ان ما یکون بلحاظ
اسناد الیہ مجازن ہوا ھذا، جیسا کہ اگر اسناد کے باب میں جائیے آپ کہ مجاز فی الاسناد ہے تو مجاز فی الاسناد میں بھی کیا ہے، دو ہی باتیں آئیں گی، یا تو کیا ہے اثر ظاہر ہے یا پھر جمیع آثار ہے. بات واضح انشاءاللہ. فل خبر ہو، دیکھیے اب یہاں پر کہہ رہے کہ اب جب یہاں پر 3 آپشن ہو گیا ہمارے پاس، یا تو مواخذہ ہے جو جیسا کہ شیخ اعظم نے کہا، یا پھر اثر ظاہر ہے، یا پھر جو کیا ہے وہ جمیع آثار ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ اب ان میں سے ہم کہتے ہیں، شیخ اعظم کہہ رہے ہم کہتے ہیں کہ میرے حساب سے جمیع آثار کا اٹھنا زیادہ مناسب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو منت، حدیث رفع منت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جمیع آثار میں ہو، اور دوسرے کیا ہے روایت موجود ہے. سنیے، فل خبر، خبر سے مراد کیا ہے؟ روایت. کون سی روایت؟ وہ والی حدیث رفع. فل خبرو دل علی رفع کل، دیکھیے ہم کیوں کریں کہ جمیع آثار، ہاں ہم کیوں کریں کہ جمیع آثار مرفوع ہیں؟ وہ اس لیے کہ جو خبر ہے یعنی حدیث رفع ہے نا، وہ دلالت کرتی ہے کس بات کے اوپر؟ علی رفع کل اثر تکلیفی او وضعی، کہ تمام کے تمام آثار، چاہے وہ آثار تکلیفی ہوں یا آثار جو کیا ہیں وضعی ہوں، ہے نا، آثار چاہے تکلیفی ہوں یا آثار چاہے وضعی ہوں، بطلان وغیرہ، فساد وغیرہ، یہ سب بھی کیا ہیں اٹھ جاتے ہیں. کان فرقہ من الامہ، کیوں؟ اس لیے کہ ہر وہ اثر، ٹھیک ہے، جب خداوند عالم کسی چیز کو اٹھائے گا تو فقط حکم تکلیفی نہیں بلکہ حکم وضعی کو بھی اٹھا لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس بھی چیز کا تقاضا احسان کرے گی، خداوند عالم جو کیا ہے احسان کرے گا اپنے بندے کو، اس کو اٹھا لے گا. ایک بات ہے. ایک دوسری دلیل کیا ہے؟ کما استشہد الامام علیہ السلام، جیسا کہ امام علیہ السلام نے نبی کی اس حدیث سے، اسی خبر حدیث رفع سے استشہاد، شہادت پیش کی تھی. کہاں پر؟ بمثل حدیث، اسی طرح کی ایک خبر تھی، ہاں، فی رفع مستکرہ علیہ من الطلاق والصدقۃ والعتاق. حدیث کا مضمون آپ نے بتایا، ہم نے عرض کیا کہ ایک شخص آیا اور امام سے پوچھا کہ مولا، ایک شخص نے حالت اکراہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیا، ٹھیک ہے، اپنے غلام کو آزاد کیا اور اپنے مال کو صدقہ دیا، تو کیا یہ ساری چیزیں ہو گئی؟ امام نے کیا کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ رفع عن امتی ہاں مستکرہ علیہ. تو یہاں پر دیکھیے کیا ہے، یعنی رفع، امام نے شہادت پیش کی اس کے تمام آثار کے اٹھنے کے اوپر. بتا دوں انشاءاللہ، اس لیے ہم کہتے ہیں یہاں پر تمام آثار اٹھے ہوئے. اس کے بعد ایک اور بات ہے، وہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا غور کیجیے گا. کہہ رہے کہ یہ دیکھ، چلیے ہم نے اب تک تسلیم کر لیا کہ آپ نے دلیل بھی دے دی صاحب کفایہ کہ یہاں پر اگر کوئی چیز مقدر ہے، ٹھیک ہے، ما لا یعلمون میں، تو وہ کیا ہے، وہ جمیع آثار ہے. عفواً ما لا یعلمون کہہ رہے ہیں، مستکرہ میں وہ جمیع آثار ہے. ما لا یعلمون میں تو مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، اصلا کوئی چیز یہاں پہ مقدر ہے نہیں بلکہ حکم مطلقاً مراد ہے. پھر بھی کہہ رہے کہ ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو جمیع آثار اٹھتے ہیں، ہے نا، وہ جمیع آثار کس کے اٹھتے ہیں؟ ہم نے کیا کہا؟ حکم اولی، حکم کے، ہے نا. تو یہاں پر حکم کی 2 قسمیں، ایک ہے حکم اولی اور ایک ہے حکم ثانوی. واضح انشاءاللہ. ہاں، حکم اولی اور حکم ثانوی. تو کہہ رہے کہ جو چیز حدیث رفع سے اٹھتی ہے وہ کیا ہے؟ حکم اولی کے جتنے تقاضے ہیں وہ سب کے سب اثرات جو کیا ہیں مرفوع ہو جاتے ہیں، لیکن جو حکم ثانوی ہیں اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی حکم اولی کے جو اثرات ہیں وہ سب کے سب اٹھتے ہیں، حکم ثانوی کے نہیں اٹھتے. مثال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے، سنیے گا، اگر آپ نے جان بوجھ کر تشہد نہیں پڑھا تو حکم اولی کیا ہے؟ نماز کا. کیونکہ تشہد کیا ہے؟ واجبات جو نماز کی 11 ہیں ان میں سے ایک تشہد ہے. نماز آپ کی کیا ہے؟ باطل ہے نا. تو حکم اولی کا تقاضا کیا ہے کہ اگر کوئی تشہد نہ پڑھے تو اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے نا. لیکن سنیے گا، حکم اولی ہو گیا ہے. حکم ثانوی کیا ہے؟ اکراہ، ہے نا. اگر کسی کے اوپر اکراہ کیا گیا کہ تم تشہد نہیں پڑھ سکتے، بات انشاءاللہ، تو حکم ثانوی، اب یہ اکراہ حکم ثانوی ہو گیا. تو حکم ثانوی کا تقاضا کیا ہے کہ بعد میں اس کو کیا کرنا ہے؟ تشہد کی قضا کرنا ہے نا. بعد میں تشہد کی قضا، یا پھر نسیان کہہ لیجئے. نسیان بھی حکم ثانوی ہے. کوئی بھول گیا تشہد پڑھنا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تشہد کی قضا کر لے، سجدہ سہو کر لے. تو یہ تشہد اور سجدہ سہو کا بجا لانا یہ حکم ثانوی کا تقاضا ہے، نسیان کا. بات انشاءاللہ. تو دیکھیے گا، تو اگر کوئی شخص تشہد نہیں پڑھتا ہے، سنیے گا، تشہد نہیں پڑھتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کی نماز باطل ہے. لیکن اگر بھول جاتا ہے
تو ایسا نہیں ہے کہ کیا ہے اس کو تشہد کی قضا بھی نہیں کرنی ہے، بتا دوں انشاءاللہ۔ تو حکم ثانوی کی صورت میں جو اثرات ہیں وہ مترتب ہوں گے حکم اول۔ تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث رفع سے جمیع آثار، سنیے گا یہ جملہ غور کیجیے گا، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث رفع سے جمیع آثار جو ہیں مرفوع ہو جاتے ہیں، یہ کون سے آثار کا؟ حکم اولی کے آثار جو ہیں وہ مرفوع ہو جاتے ہیں، ورنہ حکم ثانوی کے آثار جو کیا ہیں باقی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا ایک اور بات، دلیل سنیے ہماری کیا ہے، دلیل بہت مطلب دقیق دی انہوں نے کہا۔ دلیل کیا ہے ہماری کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حکم ثانوی کے آثار باقی رہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ دیکھیں یہ جو حکم ثانوی کے جو آثار ہیں ہے نا، حکم ثانوی کے آثار یہ دراصل واجب ہوتے ہیں، وضعی ہوتے ہیں، کیا ہے حکم ثانوی کی بنا پر۔ یعنی کسی پر تشہد کی قضا کب واجب ہوئی ہے؟ جب وہ بھولا ہے نا، جب وہ بھولا ہے تب اس کو کیا کہا گیا کہ تم تشہد کی قضا کرو، ورنہ کیا ہے اگر وہ بھولتا نہیں تو اس پر تشہد کی قضا ہی نہیں ہوتی ہے نا۔ اب اگر آپ سنیے گا، اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ سنیے تو یہ مطلب کیا ہے، مطلب نسیان کی وجہ سے، نسیان کیا ہے سبب ہے تشہد کے واجب ہونے کا۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہی نسیان ہی کی وجہ سے کیا ہے یہ چیز اٹھ جائے، یعنی یہ تشہد کی قضا واجب نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ اس سے یہ لازم آ گیا تناقض، یعنی ایک چیز ایک وقت میں کسی چیز کو وضع کی بھی سبب بنے اور اس کے رفع کی بھی سبب بنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے کیا کہا کہ رفع عن امتی میں جو کیا ہے یہ کیا کہا گیا ہے، رفع عن امتی میں حدیث رفع سے کیا آثار اولیہ اٹھتے ہیں، آثار ثانوی نہیں اٹھتے ہیں۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ بہت دقیق بات ہے یہ، ہے نا، دلیل ان کی بہت دقیق ہے۔ کہا کیا دلیل کیا ہے ہماری؟ چونکہ جو آثار ثانوی ہیں، آثار ثانوی وہ دراصل واجب ہوتے ہی ہیں کیا ہے، اس بھولنے کی وجہ سے، حکم ثانوی کی وجہ سے، بھولنے کی وجہ سے، نسیان اور آپ کو جو کیا ہے اکراہ کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو اگر انہی کو بیس بنا کر آپ اس کو رفع بھی کریں تو یہ لازم آئے گا کہ ایک ہی چیز سے ایک وقت میں کوئی چیز رفع بھی وضع بھی ہو رہی ہے اور اٹھ بھی رہی، یہ چیز نہیں ہو سکتا۔ بتا دوں انشاءاللہ۔ کسی نے اشکال کیا کہ حضور آپ نے یہ کیسے کہا کہ جمیع آثار میں کیا ہے وہ حکم ثانوی کے جو اثرات ہیں وہ نہیں اٹھتے، وہ مرفوع نہیں ہوتے، جبکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ احتیاط، یہ بتائیے احتیاط ہے نا، شبہ کی صورت میں اکراہ نسیان کی صورت میں احتیاط کا واجب ہونا، یہ حکم اولی ہے یا ثانوی؟ جواب دیں گے آپ کے حکم ثانوی ہے۔ تو پھر خدا بند عالم نے شبہ کی صورت میں آپ پر احتیاط کا واجب کیوں نہیں قرار دیا؟ کیوں کہا کہ احتیاط بھی جو کیا ہے آپ سے اٹھ جاتی ہے؟ واضح انشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط حکم اولی کے آثار نہیں اٹھتے بلکہ حکم ثانوی کے بھی آثار اٹھ جاتے ہیں۔ یہ لا یقال نے کہا، مصنف کہتے ہیں فإنہ یقال۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ دیکھیے جو احتیاط ہے، یہ احتیاط جہل بالواقع کا تقاضا نہیں ہے، جہل بالواقع کی صورت میں احتیاط واجب نہیں ہوا ہے، بلکہ چونکہ خداوند عالم کو جو واقع ہے وہ اس کی نظر میں بہت زیادہ اہم ہے، انشاءاللہ اس وجہ سے کیا ہے اس نے احتیاط کو واجب قرار دیا ہے۔ تو احتیاط کا وجوب جہل کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ احتیاط کا وجوب جو کیا ہے واقع کی اہمیت، حکم واقعی کی وجہ سے ہے، یعنی حکم اولی کی وجہ سے ہے۔ بات انشاءاللہ۔ دیکھیے گا ثم لا يذهب عليك، یہ پڑھنا ہے نا، ہاں ثم لا يذهب عليك ان المرفوع في مستر الیہ وغیرہ، ٹھیک ہے، مستر الیہ ہے یا اس کے علاوہ مستکرہ علیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا مما اخذ بعنوان ثانوی، یہ سب کیا ہے، یہ عنوان ثانوی ہیں، استرار، اکراہ، نسیان، سب حالتیں ثانوی ہیں نا، ہاں۔ تو انما ہوا، یہ جو یہاں پہ اٹھتے ہیں مرفوع ہوتے ہیں کون سے، انما هو الاثار المترتبہ علیہ بعنوان الاولی، یہ وہ آثار اٹھتے ہیں کہ جو ان آثار بعنوان اولی کیا ہوتے ہیں، مترتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا کیوں؟ دلیل سنیے، عنوان ثانوی مترتب جو ہوتے ہیں وہ نہیں اٹھتے، ضرورت ان الظاہر ان هذه العناوین، عناوین سے مراد یہ جو عناوین 9 ہیں، نسیان، اکراہ ہے نا، جہل، یہ سارے صارت موجبۃ للرفع،
کہ یہی عناوین کی وجہ سے کیا ہے جو آثار ثانوی ہیں وہ وضع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. والموضوع ان هذه صارت موجبة للرفع والموضوع للاثر مستدعٍ لوضعه، اور کسی چیز کا والموضوع للاثر مستدعٍ لوضعه فكيف يوجب موجبا لرفعه، اور کسی چیز کا موضوع ہے نا وہ اس بات کا تقاضا کیا کہ اس کو کیا ہے وضع کیا گیا. یعنی کیا؟ یعنی یہ جو عناوین تسعہ ہیں انہی کی وجہ سے جو عناوین جو حکم آثار ثانوی ہیں وہ سب کے سب وضع ہوئے ہیں. تو جب انہی کی وجہ سے یہ سب کے سب وضع ہوئے ہیں تو کیسے ممکن ہے فکیف یکون موجبا لرفعہ، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انہی کی وجہ سے یہ اٹھ بھی جائیں. یعنی یہی جو رفع ہے یہی سبب بن رہا ہے ایک چیز کے اٹھنے کے لیے اور ایک چیز کے وضع کے لیے، اور ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی چیز. یعنی کہ ہاں یعنی دیکھنا، یعنی جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اکراہ کی صورت میں آپ کے نسیان کی صورت میں کیا ہے تشہد واجب ہے. ٹھیک ہے. تو نسیان کی صورت تشہد واجب ہے. اب نسیان ہی کی وجہ سے تشہد آپ پر واجب بھی نہ ہو، تشہد نہیں پڑھنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ جب ہم نے کیا کہا تھا اگر آپ نے جان بوجھ کر تشہد چھوڑا پھر تو ہم نے کہا کہ نماز باطل ہے آپ کی. تو تشہد کا واجب کب قرار دیا آپ کے اوپر؟ یہ وضع کب ہوا؟ والموضوع للاثر مستدعٍ لوضعه. ٹھیک ہے. یعنی ہم نے کب کہا کہ آپ پر تشہد واجب ہے؟ کہا جب ایک حالت آپ پر طاری ہوئی، وہ کیا؟ وہ نسیان. تو اب اسی نسیان کی وجہ سے جس پر آپ کو کہا کہ تشہد واجب ہے پھر کہا جائے اسی نسیان کو بیس بنا کر کہ اب آپ پر تشہد واجب نہیں ہے. رفع کا تقاضا یہی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا، جو کہ اس سے کیا ہے تناقض لازم آ رہا ہے کہ ایک ہی چیز سے ایک وقت میں کوئی چیز وضع بھی ہو اور رفع بھی ہو، یہ چیز ممکن نہیں ہے. تو مطلب خلاصہ مطلب کیا ہے؟ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو یہ کہا کہ جمیع آثار مرفوع ہوتے ہیں ہے نا، تو یہاں پر جمیع آثار کے مرفوع ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ آثار کے جو حکم اولی سے مترتب ہوتے ہیں، نہ کہ وہ آثار جو حکم ثانوی سے مترتب ہوتے ہیں. مطلب انشاءاللہ لا یقال، یہ لا یقال یہ اشکال کیف. ٹھیک ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جملہ مکمل یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقط جو ہے کیا ہے عنوان اولی کے ہی آثار وہ ہوں مرفوع ہوں اور عنوان ثانوی کے نہ ہوں، جبکہ احتیاط کیا ہے؟ احتیاط سنیے گا، احتیاط یہ بتائیے عنوان اولی ہے، عنوان اولی کی بنا پر احتیاط واجب ہوتا ہے، عنوان ثانوی کی بنا پر؟ عنوان ثانوی کی بنا پر. بات انشاءاللہ کیف و ایجاب الاحتیاط فیما لا یعلم، یعنی وہ چیزیں کہ جہاں پر آپ کو علم نہیں ہے وہاں پر کیا ہے احتیاط کا واجب ہونا. ٹھیک ہے. وہ ایجاب التحفظ فی الخطأ والنسیان، اور خطا اور نسیان کی صورت میں کیا ہے یہ کہنا کہ تم جو کیا کرو اپنے آپ کو دھیان رکھو کہ کہیں تم خطا کا شکار نہ ہو جاؤ، نسیان کا شکار نہ ہو جاؤ. چنانچہ دو عادل شخص کو گواہ رکھ لو ہے نا کہ وہ کیا کریں، وہ تمہاری نماز جب پڑھو تو دھیان رکھیں کہیں تم نماز میں کوئی بھول نہ کر جاؤ. اور انشاءاللہ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، حکم نہیں دیا ہم کو ایسا کہ ہم اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے تو وہ کیا کرے اپنے دو گواہ کو رکھ لے. ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں تم پر کیا ہے تحفظ واجب نہیں ہے، تم پر احتیاط واجب نہیں ہے. یکون اثرا لهذه العناوین بعینها وباقتضاء نفسها، کہہ رہے کہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ احتیاط کا واجب ہونا مالا عالم میں رفع امتی مالا عالمون میں اور تحفظ کا واجب ہونا خطا اور نسیان میں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب اثر ہیں انہی عناوین کے. کس کے؟ جہل کے، نسیان کے اور خطا کے. واضح انشاءاللہ. وہ بے اقتضاء نفس ہے، اور یہ انہی کی وجہ سے یہ چیزیں واجب ہوئی ہیں. اچھا، اور واجب ہوئی ہیں اور یہ اٹھتی ہیں کہ نہیں اٹھتی ہیں؟ تو کہیں اٹھتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ہم حالت شبہ میں جب ہمیں تدخین کا حکم نہیں پتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کو احتیاط کرو، نہیں کہا. تو مطلب کیا ہے کہ یہ احتیاط بھی اٹھ رہا ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو عناوین ثانویہ کے ہیں وہ اثرات نہیں اٹھتے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اٹھتے ہیں. یہ مستشکل جواب دے رہے ہیں. فإنه يقال، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کو سمجھنے میں بھول ہو رہی ہے. یہ جو احتیاط کا واجب ہونا، یہ تحفظ کا واجب ہونا، یہ عناوین ثانویہ کی وجہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ کیا ہے، یعنی جہل بالواقع کی صورت میں نہیں ہے بلکہ علم واقعی کی صورت میں ہے. سنیے، بل انما یکون باقتضاء الواقع فی موردها. ٹھیک ہے. یہ اس کا کیا ہے، اس کا یہ سب چیزیں کب واجب ہوتی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقع کا تقاضا ہے. واقع کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ خدا بند عالم چاہتا ہے کہ واقع آپ سے فوت نہ ہو سکے، چنانچہ آپ احتیاط کیجئے، چنانچہ آپ تحفظ کیجئے.
بات انشاءاللہ. ضرورت ان الاہتمام بالواقع یوجب ایجابہما ایجاب التحفظ والاحتیاط لان لا یفوت علی المکلف. تو کہہ رہے کہ یہ دیکھیے گا، کہہ رہے کہ واقع کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنی اہمیت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ واقع جو ہے وہ کیا ہو، آپ سے فوت نہ ہو سکے. ورنہ جہل کی صورت، جہل جو کیا ہے، یہ جہل سمجھیے ایک ظرف ہو گیا ہے. جہل جو کیا ہے یہ اس کا ظرف ہو گیا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ واقع جو کہ حکم اولی ہے وہ خداوند عالم کی نظر میں کیا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو چاہتا ہے خداوند عالم کہ وہ کبھی رفع نہ ہو سکے. بتا دوں انشاءاللہ. اس کو مزید جو ہے وہ آپ مطلب شرح وغیرہ میں اس کو دیکھیے گا، اور کوئی نہ سمجھ میں آئے کوئی بات تو بتائیے گا. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.